بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عرب خان ہے اور میں سینے کے امراض کا ماہر ہوں۔ میں تقریباً پچھلے 9-10 سال سے ایز اے سینے کے اسپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ خشک کھانسی ہے۔ ہمارے بہت سارے اور ہمارے معاشرے میں یہ خشک کھانسی بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ اکثر ہمارے کلینکوں پہ یا ہمارے اس کے ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے خشک کھانسی ہے۔ کھانسی جو کہ بیسیکلی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کھانسی پہ۔ کھانسی جو ہمارے بدن کا قوت مدافعت کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اس میں بہت سے جو ہماری ایریٹنٹ ہے، یہ جو جراثیم ہے، وہ اکثر ہمارے لنگس میں یا ریسپائریٹری ٹریک یا تنفسی نظام میں اندر آ جاتے ہیں اور جس ایز اے ریئیکٹیو طور پہ جو ہمارے بدن جو کام کرتے ہیں اس کو کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی اور پھر اگر وہ خشک ہو تو خشک کھانسی، چونکہ کھانسی ایسی بھی اریٹیبل ہوتی ہے، لیکن اگر خشک ہو تو وہ مریض اور مریض کے جو اٹینڈنٹ یا گھر والے ہیں ان کے لیے انتہائی اریٹنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی جب رات کے وقت بندہ کانسرا ہوتا ہے تو جو ساتھ کمرے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بھی نیند خراب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بھی یہ اریٹنٹ ہوتا ہے۔ خشک کھانسی کے اسباب کیا ہے؟ خشک کھانسی بیسیکلی جہاں پہ بھی کھانسی اور وہ مسلسل ہو، خشک ہو، تو سب سے پہلے جو سبب یا جو بیماری ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اس کو ہم دمہ کہتے ہیں۔ دمے کی بیماری میں بندے کو مسلسل خشک کھانسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کنڈیشن ہے، دمے کے علاوہ جو دوسری بیماری ہے یا دوسری کنڈیشن ہے جس کو خشک کھانسی کے سبب بنتی ہے وہ الرجی ہے۔ مثلاً الرجک رائنائٹس، سیزنل رائنائٹس وغیرہ، اس میں مسلسل کھانسی ہوتی ہے۔ سینے کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا میں ذکر کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری ایک بیماری ہے جس کو ہم گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس کہتے ہیں، معدے کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے خشک کھانسی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اکثر مریض جو ہے نا وہ سینے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ معدے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری میں خشک کھانسی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لنگ کینسر میں جو ہے نا وہ خشک کھانسی کا سبب بن جاتا ہے۔ اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اکثر خشک کھانسی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی جو ہے نا ایک خشک کھانسی کے اسباب میں سے ایک نمایاں سبب ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ ایئر، جس طرح ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی جگہ پہ جانا، وہ گرد ماحول بھی خشک کھانسی کا سبب بن جاتا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہے جو خشک کھانسی کا سبب بن جاتی ہے، جس میں دل کی بیماری جس کو ہم ACE انہیبیٹر کہتے ہیں، مریض اکثر اوقات اس نے شروع کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے خشک کھانسی کے سبب بن رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ کنڈیشن ہے جس کو ہم پوسٹ وائرل کازز کہتے ہیں۔ مثلا اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم اوکل کارڈ ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ اوکل کارڈ ہمارے بدن کا وہ عضو ہے جس سے یہ جو ہماری باتیں یہ سارے یہ جو پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اوکل کارڈ کہتے ہیں۔ اور اس اوکل کارڈ کی کمزوری کی وجہ سے یا اس پہ فالج کی وجہ سے وہ ڈسفنکشن اس میں آ جاتے ہیں، وہ ڈسفنکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خشک کھانسی بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے پتہ کر لیا کہ خشک کھانسی ہے یا ڈائگنوز کر لیا کہ بھئی یہ کس کی وجہ سے، جو سبب ہے اس سبب کو اگر ٹریٹ کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے تو اس سے ان کی خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کھانسی اسمیٹک و دمے کا ہو تو اس کو وہی میں نے جو پہلے کہا جو اس کو برانکو ڈائلیٹر اور اینٹی انفلیمیٹری دے دیتے ہیں۔ اگر باقی ہو تو اس کو سمپٹومیٹکلی جس طرح کوئی کھانسی کا شربت دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ میں تو ٹھیک ہوتا ہوں لیکن جب میں کوئی ایسی چیزیں کھا لیتا ہوں جس سے خشک کھانسی میری زیادہ ہو جاتی ہے یا مجھے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو جس طرح میں نے کہا کہ کھانسی کے اسباب میں سے ایک چیز الرجی وہ جس سے بھی ہو، خوراک کی چیزیں سے ہو یا کوئی عام انوائرمنٹل چیزوں سے ہو، تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ اسموکنگ وغیرہ لوگ وہ یا کوئی پان کھانے والے ہوتے ہیں ان کے خشک کھانسی ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ چیزیں جو ان کی الرجی کی حساسیت کے سبب بن جاتی ہے، ان کے کھانسی کے سبب بن جاتی ہے، ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے سے جو ہے نا اس کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ لیکن بیسیکلی چونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں 3000 سے زیادہ الرجن ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا، ان ساری چیزوں کا اس پہ ٹیسٹ کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم مریضوں کو اکثر کہتے ہیں کہ وہی کہ ہماری طرف سے اتنا خاص پرہیز نہیں ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کو آپ کھا لیں یا آپ کا واسطہ پڑے اس سے اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو تو اس کو ایوائڈ کریں۔ بیسیکلی ٹھنڈی چیزیں
جو ہماری طرف سے اکثر ہوتے ہیں ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی ہوا، ان چیزوں سے، کٹی چیزوں سے، یہ چیزیں مریض کی خشکانسی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کا مسئلہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ہم بیسک ہم ان کو کہتے ہیں جو بڑی چیزیں ان سے ایوائڈ ہو.